أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العاتون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالسكون ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعلى جميع عباد الله الصالحين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسنين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم قد علمتم أن هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد في الأرض وأحلوا حرام الله وحرموا حلال الله وأنا أحق من غير اللهم صل على محمد وآل محمد سرکار سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ الصلاۃ والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد آپ کے خطبے کا ایک جملہ جو مستقل سرنامہ سخن قرار پایا ہے کہ جس میں امام نے فرزدق نامی شاعر کو مخاطب کر کے یا بعض روایت نے لکھا کہ جو نامہ جو خط امام نے کوفے جناب مسلم کے توسط سے بھیجا تھا اس میں بھی یہ جملہ تحریر کیا تھا جس میں آپ نے مخاطب کر کے فرمایا اس سوال کے جواب میں کہ جب امام سے یہ سوال ہوا کہ مولا کس لیے خروج کر رہے ہیں، کیوں قیام کر رہے ہیں، کیا نکلنے کی ضرورت ہے، جبکہ بڑے بڑے بزرگان جو مدینے میں موجود ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی مدینے میں تشریف رکھیے، آپ بھی مدینے میں رہیے، سکون و اطمینان سے اپنی زندگی گزاریے، لہذا
خروج کرنے کی، قیام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام نے آواز دیا قد علمتم ان هؤلاء القوم، کہ یقیناً تم جانتے ہو کہ اس قوم نے شیطان کی پیروی شروع کر دیا ہے۔ وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَنِ، اور رحمان کی پیروی کو ترک کر دیا ہے۔ وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین پہ فساد برپا کرنا شروع کر دیا ہے۔ وَأَحَلُّوا حرام اللہ، حرام خدا کو حلال کر دیا ہے۔ وَحَرِّمُوا حلال اللہ، اور حلال خدا کو حرام کر دیا ہے۔ وَأَنَا أَحَقُّ مَنْ غَيَّرَ، میں سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ انہیں تبدیل کروں۔ لہذا میرے عزیزوں، امام حسین علیہ السلام کا یہ پیغام، اس میں بھی امام نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو جب فساد ہو رہا ہو، جب ظلم ہو رہا ہو، جب حرام خدا کو حلال قرار دیا جا رہا ہو، جب حلال خدا کو حرام قرار دیا جا رہا ہو، تو ہر حسینی کی ذمہ داری ہے کہ اٹھے اور مظلوم کی حمایت میں آواز اٹھائے۔ اس جملے میں بھی امام نے فرمایا، اور جو اپنے وصیت کا جملہ تھا، وصیت نامے کا جو کل میں نے پیش کیا تھا، اس میں بھی امام نے یہی فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، کہ میرا مقصد شر پھیلانا نہیں ہے، میرا مقصد ریاکاری نہیں ہے، میرا مقصد ظلم کرنا نہیں ہے، میرا مقصد فساد پھیلانا نہیں ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا، اگر حسین کے نام پہ کی گئی مجلس میں شرارت ہوئی تو وہ حسین کا مقصد نہیں ہے۔ اگر حسین کے نام پہ کی گئی مجلس میں ریاکاری اور دکھاوا ہوا تو ہم نے کہیں نہ کہیں ہم حسین کے مقصد سے ہم بھٹک گئے ہیں۔ اگر حسین کے نام پہ کی گئی مجلس میں ماہ محرم میں ہم نے کسی پہ ظلم کیا تو ہم نے حسین کے مقصد کو فراموش کر دیا ہے۔ اگر ہم نے فساد برپا کیا تو حسین آوازیں یاد رکھو، ظالم اور مفسد کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر حسینی نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہمیں خیال رکھنا، ابتدائی مجلس سے میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس ماہ محرم میں ہمیں ان سب چیزوں میں الجھ کے نہیں رہ جانا ہے، بلکہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہر سال ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے، عجیب عجیب طریقے کے پروپیگنڈے، عجیب عجیب طریقے کی پالیسی اینڈ پالیٹکس، اور کون کرتا ہے؟ کوئی باہر والا نہیں، ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں۔ باہر والا کوئی نہیں آتا، غیر آئے گا تو اس کو تو آپ جانتے ہی ہیں، یہ کچھ کہے گا تو آزاداری کے خلاف کہے گا۔ لیکن میرے عزیزوں، آپ کو اس طریقے سے ملوث کیا جاتا ہے، ان کو کیا کیا جائے؟ یہ عزادار ہیں، بولے بھالے عزادار ہیں، بیچارے مجلس سننے کے لیے آتے ہیں، ان کو اس طریقے سے توڑو، ان کے اندر آپس میں اختلاف پیدا کرو، ان کے مولویوں کے اندر ایسی باتیں ڈالو، جو خطبہ آتے ہیں ان کے اندر ایسی باتیں ڈالو کہ وہ ایک دوسرے پہ مجلس پڑھتے رہیں، اصل ہدف فراموش ہو جائے۔ میرے یاد رکھیے گا، پوری ذمہ داری کے ساتھ اس سے پہلے کیا سے کروں، میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ میں کبھی ایسی مجلسیں نہیں پڑھتا کہ کسی کو ٹارگٹ کروں۔ اگر آپ کبھی یہ سوچیں کسی پہ بات لگ رہی ہو تو آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ پہ پڑا ہے، آپ کی پہلی ذمہ داری آپ یہ سوچیں کہ 100 لوگوں میں آپ ہی پہ کیوں لگ رہی ہے۔ تو یہ سوچنا ہے میرا جو واقعی یہی ہمارا اسلام یہی سکھاتا ہے۔ اگر 100 لوگ موجود ہیں اور وہ مجلس 2 آدمی پہ اگر لگ رہی ہے تو ہم یہ سوچیں یہ برائی ہمارے اندر کیوں ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارے اوپر پڑی جا رہی ہے، اور میں اپنی ذمہ داری لیتا ہوں، میں کسی پہ مجلس نہیں پڑھتا۔ اگر آپ آ کے مجھے کہیں گے کہ پڑھ دو، اس دن اگر پڑھنا بھی ہوگا تو اس دن تو میں والی نہ پڑھوں گا، اس دن تو والی میں نہ پڑھوں گا۔ کیوں؟ میرا اپنا ایمان، اپنا میرا عقیدہ ہے۔ 100 افراد آئے ہیں، قاسم بھائی آیا، کوئی آیا، آنے کے بعد کہا کہ ایک شخص جو ایسا کام کر رہے ہیں آپ ان پہ پڑھ دیجئے، مثال میں صرف نام لیا مثال کے طور پہ، اب یہ سوچئے کہ وہ آئے تھے۔ کوئی آیا، آنے کے بعد اس نے کہا کہ ان پہ پڑھ دیجئے، یہ ایسا کرتے ہیں۔ واقعاً اگر مجھے انہوں نے مجھ سے آگے کہا، مجھے اگر ان کے اعمال کا درد ہے تو میری ذمہ داری یہ ہے کہ پرسنل ان کو بلاؤں اور اکیلے میں سمجھاؤں۔
یہ میری ذمہ داری ہے، اکیلے میں بلاؤں اور پھر ان کو سمجھاؤں۔ لیکن اگر میں نے یہاں سے پڑھا ایک آدمی کے لیے تو یہ میں سمجھتا ہوں 100 آدمی آئے ہیں، ہم نے ایک کے لیے مجلس پڑھا ہے، خدا بند عالم سوال کرے گا تم نے 99 آدمیوں کا ٹائم برباد کیا ہے، تم نے 99 لوگوں کا ٹائم ویسٹ کیا ہے۔ لہٰذا میرے عزیزوں، کبھی بھی آپ اپنے ذہن میں یہ مت لائیے گا کہ میں نے کسی کو ٹارگٹ کیا ہے۔ کہ پہلا جملہ میں نے کہا کہ اگر بات لگتی ہے تو یہ سوچئے گا ہمارے اوپر ہی کیوں لگ رہی ہے، اس برائی سے اپنے آپ کو نکالیے گا تاکہ آپ کے اوپر بھی نہ لگے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ میں شرارت کے لیے نہیں نکل رہا، نہ میں ظلم کے لیے نکل رہا ہوں، نہ میں ریاکاری کے لیے نکل رہا ہوں، نہ میں فساد پھیلانے کے لیے نکل رہا ہوں۔ میرا مقصد کیا ہے؟ بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میرا مقصد یہ ہے اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا، اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں نیکی کی ہدایت کروں اور برائی سے روکوں، واسیر بسیرت جدی و ابی، اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ کام میں کوئی نئی شریعت لانے کے لیے کر رہا ہوں، وہی سیرت جو میرے نانا لے کے آئے تھے، وہی سیرت جو میرے بابا لے کے آئے تھے، اسی کو میں نشر کروں گا، اسی کو میں پھیلاؤں گا۔ میرے عزیزوں، حسین کا یہ مقصد اخلاص کے ساتھ تھا۔ جب حسین کا ایسا مقصد، تو پھر کیوں حسین کو قتل کیا گیا؟ جس حسین کو کامیابی اور سعادت کا ذریعہ بنانا چاہیے تھا، جس حسین کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنانا چاہیے تھا، لوگ اسی کو قتل کر کے جنت میں جانا چاہتے تھے، اسی کو مار کے۔ یہ میرا جملہ نہیں، یہ سید سجاد کا جملہ ہے کہ سید سجاد میں کبھی قافلہ چلا تو آپ نے کسی سے فرمایا کہ جس حسین کو ذریعہ بنانا چاہیے سعادت کا، جنت میں جانے کا، اس حسین کو 30,000 لوگوں نے گھیر کے مار دیا۔ میرا عزیزو، یہ کیوں؟ کیا حسین کو جانتے نہیں تھے؟ حسین کو جانتے تھے۔ ابھی آگے آپ سے کہوں گا کہ ہم بھی جانتے ہیں یا نہیں جانتے حسین کو؟ حسین کو جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ آپ کے سامنے تاریخ پیش کروں، کربلا کی تاریخ۔ امام حسین علیہ السلام جب زین سے زمین پہ آئے، مساجد میں آپ نے سنا ہے، زین سے زمین پہ آئے امام حسین علیہ السلام، اب چاروں طرف سے جو ہے وہ حملہ ہوا، تیر چل رہا ہے، امام حسین علیہ السلام کا زلجنہ راہوار بھاگ رہا ہے۔ پھر سارے صاحب نے کیا آواز دیا؟ کہا ذرا اپنے تیروں کو سنبھال کے چلانا، اس لیے کہ رسول کی سواری ہے، اس کا احترام کرنا۔ رسول کی سواری ہے۔ میرا عزیزو، جانور کو پہچانتا ہے، راہوار کو پہچان رہا ہے، راہوار کو جان رہا ہے، تو اس کا مطلب کہ حسین کو نہیں جانتا، حسین کو بھی جان رہا ہے۔ میں کہوں گا اوپر سارے سال تجھے راہوار کی خبر ہے اور دوش رسول کے سوار کی خبر نہیں ہے، کہ رسول جس کو اپنے دوش پہ سوار کرتے تھے۔ لہذا حسین کو جانتا تھا، حسین کو جانتا تھا، مگر کیا پہچانتے نہ تھے۔ کربلا کے لوگ حسین کو جانتے تھے مگر حسین کو پہچانتے نہیں تھے، حسین کی معرفت نہیں تھی۔ میرے عزیزو، شاید ہمارے اندر بھی یہی ہے کہ سارے ساتھ کیا تھا، زلجنہ کو پہچانتا تھا نہیں پہچانتا تھا، راہوار کو پہچانتا تھا نہیں پہچانتا تھا۔ ہم بھی زلجنہ کا احترام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ہم بھی تابوت کا احترام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ہم بھی عالم کا احترام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ میرے عزیزو، یاد رکھیے گا، اگر مقصد حسین کو چھوڑ کے عالم کا احترام کیا، اگر مقصد حسین کو چھوڑ کے راہوار کا احترام کیا، تو اب آپ کی خود ذمہ داری ہے، آپ سوچئے آپ کس فہرست میں ہیں، ہم کس فہرست میں ہیں کہ مقصد حسین کو فراموش کر کے ہم ان چیزوں کا احترام کر رہے ہیں جس کا احترام کسی ساتھ نے بھی کیا تھا، مگر پھر کیا کیا؟ حسین کو قتل بھی کیا اس نے۔ اس کا مطلب حسین کو پہچانتا نہیں تھا۔ جاننا ایک الگ مرحلہ ہے، پہچاننا ایک الگ مرحلہ ہے۔ یاد رکھیے گا، نہ پہچاننے کی صورت میں کیا ہوگا؟ ہم نے حسین کو جانا مگر حسین کو مانا نہیں، اور نہ مانیں گے تو کیا ہوگا؟ نہ مانیں گے میرے عزیزو تو پھر کیا ہوگا؟ انجمن کو انجمن میں لڑانے کی سازشیں شروع ہوں گی، نواخانوں کو نواخانوں سے لڑانے کی کوششیں شروع ہوں گی، ماتم کرنے والوں کو ماتم کرنے والوں سے لڑانے کی کوشش شروع ہوگی، خطبہ کو خطبہ سے لڑانے کی کوشش شروع ہوگی،
مجلس کو مجلس سے ٹکرانے کی کوششیں شروع ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے عزاداری کو ہم نے پہچانا ہی نہیں. ہم نے عزاداری کا مقصد ہم نے فراموش کر دیا. ہم نے حسین کا مقصد فراموش کر دیا. میرے عزیزوں، اگر ہم نے حسین کو نہ مانا اور یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں تو یاد رکھیے گا کہیں نہ کہیں ایک غرور اور تکبر ہے جو آڑے آ رہا ہے، جو ہمیں روکے ہوئے ہے، جو ہمیں یہ کام نہیں کرنے دے رہا. یاد رکھیے گا حسینیت غرور کا نام نہیں ہے، حسینیت عین خلوص کا نام ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. ہماری ذمہ داری یہ ہے عین خلوص لائیں. ہم حسین ابن علی کی مجلسوں میں، حسین ابن علی کی عزاداری میں خلوص رہے گا. 4 لوگوں میں کی گئی مجلس بھی قابل قبول ہے. مجلس ہے باجماعت، جس میں نمازوں کا ثواب ہے، باجماعت مجلسوں کا بھی ثواب ہے، بہت ثواب ہے، آپ کریں. لیکن باجماعت مجلسوں کے ساتھ ساتھ گزارش یہ ہے کہ اپنے گھروں پہ بھی مجلسیں کریں. اس لیے کہ روایت میں ملتا ہے کہ جب انسان روز محشر جائے گا اور مجلسوں کا ثواب دیکھے گا تو چونکہ یوم الحسرہ کہا گیا ہے نا روز قیامت کو، حسرت کرے گا کاش ایک اور مجلس کر لیتے، کاش ایک اور مجلس کر لیتے. تو کہا آپ گھر پہ جائیں، کس کے ساتھ؟ اپنی بیوی، اپنے بچوں کے ساتھ. ایک نوحہ پڑھیں روز، ماتم کریں. کم سے کم آپ کو روز 2 مجلس کرنے کا ثواب ملے گا. لہذا ہم خلوص کے ساتھ، عین خلوص کا نام حسینیت ہے کہ ہم عین خلوص کے ساتھ مجلس کریں. شیخ مرتضیٰ انصاری بہت بڑا نام ہے، ایسے عالم کہ جن کی کتابیں پڑھ کے لوگ مجتہد ہوتے ہیں. شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا اور وضو کر رہا تھا. میں نے دیکھا ایک شخص آیا اور آنے کے بعد وہ داخل ہوا مسجد میں، گیا نماز پڑھا، نماز پڑھ کے اتنی جلدی واپس آئے. کہتے ہیں کہ ہمارا ابھی وضو کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، ابھی میں وضو ہی کر رہا تھا، وہ واپس آ گیا. میں نے روکا، روک کے پوچھا کہاں گئے تھے؟ اب وہ خاموش کھڑا ہے. میں نے پوچھا بتاؤ کہاں گئے تھے؟ نماز پڑھنے گئے تھے. ساری رات جی. کہا نماز ایسے پڑھی جاتی ہے، ابھی ہمارا وضو بھی مکمل نہ ہوا، تم نے نماز پڑھ لیا؟ اس نے جو جواب دیا واقعا ہم سب کے لیے درس عبرت ہے. اس نے کہا حضور نماز تو آپ پڑھیں گے، نماز تو بہترین خضوع و خشوع کے ساتھ، طویل رکوع اور طویل سجدے کے ساتھ آپ پڑھیں گے. کہا پھر تم کیوں گئے تھے؟ کہا ہم یہ کہنے گئے تھے پروردگار میں تیرا نافرمان بندہ نہیں ہوں. میں یہ کہنے گیا تھا میں تیرا نافرمان بندہ نہیں ہوں. میرے عزیزوں واقعے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ کل سے جلدی جلدی نماز پڑھنا شروع کر دیجئے. میرے عزیزوں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام میں کثرت عمل معیار نہیں ہے بلکہ حسن عمل معیار ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. لہذا میرے عزیزوں اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص ہے عمل. آج عزاداری ہم جو کر رہے ہیں یہ یوں ہی نہیں ہے، یہ رسول اللہ، اور اگر یوں کہا جائے شاید اللہ میں سے قرآن میں اس کا حکم ہے. میرے عزیزوں عرض کروں گا بھی آپ کے سامنے کہ قرآن مجید میں ذکر ہے عزاداری کرنے کا، کس طریقے سے جو ہے وہ عزاداری کی جائے. اس سے پہلے کچھ عرض کروں، قرآن مجید میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول عطا کرے اسے لے لو اور جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ. فہو خیر لکم، یہ کیا ہے تمہارے لیے؟ یہ تمہارے لیے خیر ہے. یعنی جو رسول دے اس کو لینا خیر، جس سے رسول روکے اس سے رک جانا خیر. جو رسول دے اس کو نہ لینا شر، جس سے رسول روکے اس سے نہ رکنا یہ کیا ہوا؟ شر. خیر، خیر کے مقابل کیا ہوگا؟ شر. جو رسول دے اسے دینا خیر، جس سے رسول منع کرے اسے چھوڑ دینا شر. لہذا جو رسول دے رہا ہے اگر اسے نہ لیا تو شر، اور جس سے رسول روک رہا ہے اس سے نہ رکے تو شر. میرے عزیزوں امت خود فیصلہ کرے کہ کس نے کیا لیا اور کس نے کیا چھوڑا. امت خود فیصلہ کرے کہ کس نے کیا لیا اور کس نے کیا چھوڑا. میرے عزیزوں
रसूल ने दोनों हाथों पे उठा के अजी दिया, हमने ले लिया। रसूल ने किसी को पैरों से निकाला, हमने उसे छोड़ दिया। चलो बात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जो अता किया ले लिया खैर, और जो रसूल ने जिससे रोका उससे रुक गए वो खैर। अब इंसाफ से बताइए कि जिसको रसूल ने निकाल दिया उसको वापस बुलाना शर हुआ या नहीं हुआ? और जिस दामाद को रसूल ने मन कुंतो मौला कह दिया करके ऐलान कर दिया, लोगों को अता किया, फिर उसको छोड़ के सतीफा सजाना ये शर हुआ या नहीं हुआ? अब दुनिया खुद फैसला करे कि ऐसे शरारतियों को, ऐसे शरीर लोगों को दीन का जिम्मेदार बनाना है या वो दीन का गद्दार हुआ करता है। चलो बात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हमारी जिम्मेदारी है। रसूल इस्लाम ने क्या कहा? रसूल इस्लाम ने कहा आओ हम तुम्हें जो है वो, हमें कलम दावत दे दो, आखिरी वक्त है, कलम दावत दे दो, हम जो है वो कुछ देना चाहते हैं ताकि गुमराह ना हो, हम कुछ अता करना चाहते हैं। क्या हुआ? रसूल देना चाह रहे थे मगर न लिया। क्या हुए मेरे अजीजों? शरारत, शरीर हुए। हमें इसी शरारत को इमाम हुसैन इब्न अली ने जो अपने जुमले में फरमाया का याद रखो, शर से हमें अपने आप को खाली रखना है। अपनी मजलिसों को अहदाफ करबला ये है कि हमें शरीर नहीं होना है, हमें शर से दूर रहना है, हमें रियाकारी से दूर रहना है, हमें जुल्म से दूर रहना है, हमें फसाद से दूर रहना है। मेरे अजीजों तारीख आगे बढ़ी। मैंने कल की तारीख में अर्ज किया था कैसा माहौल था, घुटन का माहौल, किस तरीके का माहौल था कि जहाँ जो है वो शाम में यजीद, कूफे में जो है वो नुमान इब्न बशीर, बसरे में उबैदुल्लाह इब्न ज़ाद, मक्के में अम्र आस का पोता, इस तरीके की हुकूमत मदीने में वलीद इब्न अतबा, कि जहाँ घुटन का माहौल था। लेकिन मेरे अजीजों हुसैन इब्न अली ने उठ के उस तारीकी को ख़त्म किया, उस अंधेरे को हुसैन इब्न अली ने ख़त्म किया अपने क़याम के ज़रिए से, अपनी कुर्बानी के ज़रिए से। तारीख आगे बढ़ी। उबैदुल्लाह के दरबार में, वलीद के दरबार में जब पहुँचे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, कल मैंने अर्ज़ किया था क्या हुआ? उसने कहा कि हुसैन के पहलू में उनके बाप का जिगर है, लिहाजा हुसैन बैअत नहीं करेंगे। जब इमाम हुसैन अंदर आए और आने के बाद उसने बताया कि जो है वो हाकिम शाम का इंतकाल हो गया है, उसकी जगह पर यजीद जो है तख्त पे आ गया है। इमाम ने क्या फरमाया? इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कब पढ़ा जाता है? शरीयत कहती है कि जब मुसीबत का वक्त हो तब पढ़ा जाता है। अब इंसाफ से बताइए, मुआविया का जाना क्या हुसैन के लिए मुसीबत का वक्त था? अगर इमाम हुसैन उसके जाने से ये पढ़ रहे थे तो हम तो कहीं की ना रह जाएंगे। एक फासिक इस दुनिया से रुखसत हो रहा है और आप जो है मुसीबत का इन्ना लिल्लाह पढ़ रहे हैं। मेरे अजीजों हुसैन आवाज है, याद रखो, तुमने सिर्फ एक जुमला सुना है। वलीद ने क्या कहा था कि मुआविया गया और यजीद तख्त पे आ गया। हुसैन का ये जुमला यजीद के लिए था कि एक जालिम गया, दूसरा जालिम आ गया, लिहाजा जब जालिम आया तीर खतरे में आ गया। हुसैन ने उसके लिए पढ़ा कि अब दीन एक जालिम के हाथ में आ गया है, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उसके बाद जब हुसैन दाखिल हुए अंदर, दरबार में आए, क्या देखा? वलीद और मरवान बैठे हुए हैं। मैंने अर्ज किया था कि आपस में पहले इन दोनों में गाली गलौज हो चुका था। खुद तबरी ने भी लिखा कि आपस में इन दोनों में गाली गलौज हो चुका था। दोनों ने एक दूसरे को गाली बकी। रुक के एक जुमला से को याद रखिएगा, गाली बकने वाला अगर अपने आप को हुसैनी कहता है तो याद रखिएगा करबला की तारीख ये बताती है गाली बकने वाला या मरवानी होगा या वलीदी होगा, हुसैनी नहीं हो सकता। लड़ाई थी आपस में। आज जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि दोनों बैठे हुए हैं, वलीद और मरवान साथ में, इमाम हुसैन ने क्या कहा? अच्छी बात है, मिल के रहना अच्छी बात है, मिल के रहना अच्छी बात है, आपस में ताल्लुकात बरकरार करना अच्छी बात है। मेरे अजीजों हुसैन इब्न अली गोया समझाना चाहते हैं, याद रखो अपने खानदान से मिल के रहो, अपने रिश्तेदारों से मिल के रहो। जो हुसैन दुश्मनों के मिलने में कह रहा है कि सिरे रहना अच्छी बात है, वो कैसे बर्दाश्त करेगा?
کہ اس کے چاہنے والے اس کے دوستوں میں آپس میں اختلاف رہے، یا جملوں کو بدل کے یوں کہوں کہ جب اہل باطل کو بڑھانے کے لیے آپس میں ایک ہو رہے ہیں، نہ جانے اہل حق کے درمیان یہ شعور کب آئے گا کہ محبت حسین میں وہ جمع ہو جائیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ حسین نے یہ پیغام دیا، اور پیغام دینے کے بعد حسین وہاں سے دربار سے نکلے، اور اس کے بعد جو ہو آگے کی داستان انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ یاد رکھیے کربلا عزاداری خلوص کا نام جسے میں نے عرض کیا کہ اخلاص سے عمل کے ساتھ عزاداری قبول ہوگی۔ آخر حسین ابن علی نے کیا کیا؟ حسین ابن علی نے کیا کیا ہے؟ کیسی قربانی پیش کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا ہے کہ قربانیاں بہت سی ہوئی۔ اب صرف جو ہے وہ اپنے اپنے ملکوں کی باتیں لے لیجیے، ہندوستان کی باتیں لے لیجیے، قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی، کتنے لوگ مارے گئے؟ ابھی جو ہے وہ مشکل سے جو ہے 75-77 سال ہوئے ہیں، اس کے بعد بھی کبھی یاد کیا جاتا ہے؟ ایک بار کبھی وہ بھی 15 اگست 26 جنوری کو، وہ بھی گنے چنے نام، سب کے نام بھی نہیں پتا کتنے شہید ہوئے ہیں۔ لیکن آخر کربلا کی قربانی میں ایسا کیا ہوا، ایسی کیا وجہ تھی کربلا کی قربانی میں کہ آج بھی اگر ذکر ہوتا ہے لگتا ہے آج ہوا ہے، لگتا ہے آج قربانی ہوئی ہے۔ آخر کربلا کی قربانی میں ایسی کیا خاصیت تھی؟ حسین ابن علی نے کیا کیا؟ چھٹے امام سے پوچھا گیا، چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پوچھا گیا کہ ظاہری طور پہ تو آپ دیکھیں حسین کا نقصان ہوا ہے قربانی میں۔ چھٹے امام سے سوال کیا گیا، مولا امام حسین کا تو نقصان ہوا ہے، اکبر مارا گیا، بھائی مارا گیا، اصغر مارا گیا، بہنوں کی جو چادری چھینی، مال و اسباب لوٹا، ظاہری طور سے حسین کا نقصان ہوا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے کربلا کی تاریخ میں صرف حسین کی مصیبتوں کو دیکھا ہے، تم نے مقصد کو نہیں دیکھا۔ یاد رکھو جب مقصد بڑا ہوتا ہے قربانیاں چھوٹی ہو جاتی ہیں، تم نے مقصد نہیں دیکھا۔ اب امام صادق علیہ السلام نے جناب یوسف کی داستان سنائی، کہا جناب یوسف کو سگے بھائیوں نے جناب یوسف کو مارا، مارنے کے بعد کنویں میں ڈال دیا۔ کیسے کنویں میں؟ کھارے پانی کے کنویں میں۔ اپنی طرف سے تو انہوں نے پوری کوشش کر لیا تھا کہ یوسف مر جائیں، کھارے پانی کے کنویں میں ڈالا۔ کیوں؟ کہا کوئی قافلہ آتا نہیں ہے، لہذا جب قافلہ آئے گا نا تو بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے۔ لیکن خداوند عالم نے آواز دیا، تم 10 بھائی مل کے بھی ایک یوسف کو اس وقت تک نہیں مار سکتے جب تک میں نہ چاہوں۔ تم نے چاہا تھا کھارے پانی کے کنویں میں ڈال دیں تاکہ یوسف مر جائے، لیکن میں نے اسی قافلے کو جہاں کوئی قافلہ نہ آتا تھا میں نے آندھی چلائی، آندھی چلا کے قافلے کو بھٹکایا، قافلہ بھٹک کے اس کنویں میں پہنچا، اور اس کے بعد جس یوسف کو تم مارنا چاہتے تھے میں نے نکال کے عزیز مصر بنا دیا۔ اس کے بعد امام صادق داستان سناتے جا رہے ہیں، کہا یوسف وہاں سے نکلے، پہلی مصیبت کہ یوسف کو مار کے کنویں میں ڈالا، پھر اس کے بعد کا آگے مرحلہ بڑھا، دوسری مصیبت یوسف کو لے جا کے پردہ فروشی کے بازار میں بیچ دیا گیا۔ اب بیچا گیا، یوسف نے سمجھا ہوگا کہ شاید اب جان چھوٹ جائے گی، لیکن جب دربار زلیخا میں پہنچے تو سب سے بڑی مصیبت جس کے لیے نبیوں نے پناہ مانگی، پروردگار ان کے مکر عظیم ہوتے ہیں، عورتوں سے پناہ مانگی ہے۔ میرے عزیز یہاں تک کہ جناب یوسف نے زندان کو ترجیح دیا، رب السجن احب الی، معبود میں زندان میں رہنا گوارا کر سکتا ہوں۔ اس سے بڑی مصیبت زلیخا، وہاں سے جناب یوسف نکلے زندان میں آئے، 7 سال زندان میں رہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب وہ خواب والا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد جب وہ ایک آزاد ہوا، اسے کہا جا کے اپنے بادشاہ سے کہنا کہ میں قید میں ہوں۔ کیا ہوا؟ 7 سال سزا اور بڑھ گئی۔ آپ نے جو ہے پروردگار نے پوچھا، جبریل آئے، کہا یوسف یہ بتاؤ کہ جب بھائیوں نے تم کو کنویں میں پھینکا تو کنویں سے تم کو کس نے نکالا؟ پروردگار تم نے نکالا۔ کہا یہ بتاؤ پردہ فروشی کے بازار تک تمہیں کس نے پہنچایا؟ پروردگار تم نے پہنچایا۔ کہا یہ بتاؤ عزیز مصر کے دربار تک کس نے پہنچایا؟ پروردگار تم نے پہنچایا۔ کہا یہ بتاؤ زندان میں تمہیں میں نے نہیں ڈالا، تم نے خود کہا پروردگار مجھے زندان میں بھیج دے، اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ یہ تمہاری خواہش تھی کہ تم زندان میں رہو، کس نے کیا؟
کہا کہ پروردگار یہ میری خواہش تھی. کہا یہ بتاؤ جب تمہاری خواہش پہ میں نے تم کو زندان میں ڈالا, نکلنا چاہتے تھے تو مجھ کو چھوڑ کے کسی اور سے کیوں کہا؟ جب نکلنا چاہتے تھے تو کسی اور سے کیوں کہا 7 سال اور رہو؟ 14 سال جناب یوسف زندان میں رہے. امام نے داستان سنانے کے بعد پوچھا, کہا یہ بتاؤ یوسف کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا مولا یوسف کے ساتھ تو بہت برا ہوا. کہا کیا ہوا؟ کہا یوسف کو بھائیوں نے مار کے کھارے پانی کے کنویں میں ڈالا, اس کے بعد برتا فروشی کے بازار میں بیچے گئے, اس کے بعد عزیز مصر کے یہاں پہنچے, وہاں زلیخا جیسی مصیبت, پھر زندان میں گئے, 7 سال کی زندانی, اس کے بعد 7 سال کی اور زندانی. یوسف کے ساتھ بہت برا ہوا. امام نے فرمایا کہ تم نے اس ساری داستان میں صرف یوسف کی مصیبتوں کو دیکھا ہے, تم نے یوسف کی مصیبتوں کو دیکھا ہے. امام نے جو نتیجہ دیا کہا یاد رکھو, جب پروردگار عالم کو مصر کے لوگوں کو قحط سے نجات دینا ہوا, ایک یوسف کو اتنی مصیبتیں دے کے مصر پہنچایا. امام نے فرمایا جب مصر کے لوگوں کو قحط سے نجات دینا ہوا, ایک یوسف کو اتنی سختیاں برداشت کرنی پڑی تاکہ ایک کنٹری کو, ایک ملک کو نجات ملے. میرے عزیزوں, جس یوسف نے صرف ایک ملک کو نجات دیا ہو, لیکن حسین نے اپنی قربانی سے, حسین کے پاس تو سب کچھ تھا نا, اکبر بھی تھا, اصغر بھی تھا, قاسم بھی تھا, زینب کی چادر بھی تھی, سب کچھ قربان کیا. ایک یوسف نے ایک ملک کو بچایا. اب حسین نے اتنی بڑی قربانی دیا, حسین نے دین بھی بچایا, حسین نے قرآن بھی بچایا, حسین نے شریعت بھی بچائی, حسین نے کعبہ بھی بچایا. میرے عزیزوں, حسین نے نبی کی محنت بچائی, آدم کی محنت بچائی, نوح کی محنت بچائی, اسماعیل کی محنت بچائی. لہذا آپ کو کہنے کا حق ہے, السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ, السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ, السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. اے آدم کے وارث تم پہ سلام, نوح کے وارث تم پہ سلام. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. یاد رکھیے گا, حسین ہدایت کا چراغ ایسے ہی نہیں ہے. حسین نے کل انبیاء کی محنتوں کو بچایا ہے. کل انبیاء کی جتنی بھی محنت, جتنے بھی انبیاء آئے تھے صرف اسی لیے آئے تھے, اسی دین کے لیے, دین محمدی کے لیے. اور حسین نے دین مکمل ہو چکا تھا قدیر میں, مگر دین محفوظ نہیں تھا. دین کو حفاظت دینے والا حسین ابن علی ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ پھر حسین کی قربانی کے بعد تمام ائمہ سے یہاں تک کہ ولی عہد بنا لیا, داماد بنا لیا, سید سجاد کو ہتھکڑی اور بیڑی پہنا کے دربار تک لے گئے, مگر کسی تاریخ نے نہ لکھا کہ کسی امام سے بیعت کا مطالبہ ہوا ہو. اس لیے کہ حسین نے کہہ دیا تھا مثلی لا یبایع مثلا. دشمن بھی جانتے تھے کہ اب جتنے آ رہے یہ سب حسین جیسے ہیں اور ہم سب یزید جیسے ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کربلا کا پیغام ہے, ہمیں اپنے عمل میں اخلاص دکھانا ہے. اگر اخلاص نہ ہوگا تو میرے عزیزو یاد رکھیے گا, عزاداریوں کو عزاداریوں سے ٹکرایا جائے گا, نواخانوں کو نواخانوں سے ٹکرایا جائے گا, خطبہ کو خطبہ سے ٹکرایا جائے گا. لہذا یاد رکھیے, اگر خلوص ہوگا تو یہ عمل قابل قبول ہوگا, معراج ملے گی, بلندی ملے گی. اگر خلوص نہ ہوگا تو یاد رکھیے گا خاک شفا کی نیلامی کی جائے گی. اگر خلوص نہ ہوگا, اگر ہم عزاداری سے ہم نے کچھ نہ سیکھا, ہم نے ماہ محرم سے کچھ نہ سیکھا, یاد رکھیے گا خاک شفا کی نیلامی کی جائے گی. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. جن دسترخوان پر, جن ٹیبلوں پہ بیٹھ کے شرابیں پی جا رہی ہیں, اس ٹیبل پہ بیٹھ کے ذکر آل محمد کیا جا رہا ہے. یہ کہاں سے؟ میرے عزیزو, یہ مقصد ہم نے فراموش کر دیا. آج ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے, برے انسان کے ساتھ نہ رہو, چور کے ساتھ نہ رہو, جھوٹے کے ساتھ نہ رہو, مکار کے ساتھ نہ رہو, متکبر کے ساتھ نہ رہو. کیوں؟ ہر بری صفت کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو ترغیب یہی کرتے نہ رہو. کیوں؟ اس لیے جھوٹوں کے ساتھ رہو گے تمہیں بھی جھوٹا شمار کیا جائے گا, شرابیوں کے ساتھ رہو گے تمہیں بھی شرابی شمار کیا جائے گا.
کسی بے ایمان کے ساتھ رہو گے تمہیں بھی بے ایمان شمار کیا جائے گا. لہٰذا ہم ایسے برے انسانوں سے اپنے معاشرے اپنے سماج کو ہم دور رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر برے سماج کے ساتھ رہو گے تو تمہیں بھی برا سمجھا جائے گا. جھوٹے سماج کے ساتھ رہو گے تمہیں بھی جھوٹا سمجھا جائے گا. شرابی سماج کے ساتھ رہو گے تمہیں بھی شرابی سمجھا جائے گا. تو میرے عزیزو یاد رکھیے اگر ایسے لوگوں کی جو لوگ خاک شفا کو نیلام کرتے ہوں, جو لوگ بے ایمان ہوں, اس ٹیبل پہ جہاں شراب پی جا رہی ہو وہاں ذکر آل محمد کیا جا رہا ہو, میرے عزیزوں ایسے لوگوں کے اگر ہم منقبت کو لائک اور شیئر کریں, ان کو ہم سپورٹ کریں, ان کو ہم جو ہے وہ لائک اور شیئر اور سبسکرائب کریں ان کے چینل کو جس سے ان کی مدد ہو, تو میرے عزیزوں ابھی تو ہم کہہ رہے تھے اپنے بچوں کو برائی کے ساتھ نہ رہو. اب کیا ہم بے ایمانوں کے ساتھ نہیں ہیں؟ کیا ہم بے دینوں کے ساتھ نہیں ہیں؟ اور خود معصوم فرماتے ہیں یاد رکھو الراضی بفعل قوم قد داخل فیہ ما ہم, کسی قوم کا کسی عمل میں کسی فعل میں داخل ہونا ایسے ہے کہ جیسے اس نے اس کام کو کیا ہے. اور کہہ رہے علی کل داخل فی باطل اسمان, اسم العمل بے اسم الرضا بے, کسی باطل کام کی شراکت میں باطل کام کی دخالت کے دو گناہ ہیں, ایک اس نے جو عمل کیا ہے, دوسرا جو اس عمل پہ راضی ہے. یاد رکھیے گا راضی رہنے والے کا بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا عمل کرنے والے کا گناہ ہے. لہذا ہم سب کو, میں نے عرض کیا کہ ہم سب کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو ہمیں مقصد حسین سے دور کیا جا رہا ہو, ہمیں ہدف حسین سے دور کیا جا رہا ہو. لہذا ہم ان سب چیزوں کو نہ دیکھ کے ہمارا صرف ایک فوکس ہونا چاہیے, ہمارا ایک مقصد ہونا چاہیے. یہ کربلا کس لیے ہوئی ہے؟ ہمیں اس کربلا کے اہداف و مقاصد کے ساتھ اپنی عزاداری کو منعقد کرنا ہے. اپنی عزاداری کو امام حسین علیہ السلام کے مقصد کے تحت ہمیں انجام دینا ہے. اس لیے کہ اگر مقصد کو فراموش کر دیا میرے عزیزوں ہم کہیں اور چلے جائیں گے. اور یہ تبدیلی کیوں نہیں ہوتی؟ یہ ماننا, جان تو رہے ہیں ہم حسین ابن علی کو, لیکن یہ ماننا پہچاننا کیوں نہیں آ رہا؟ کہیں نہ کہیں خواہشات دنیا ہمیں روک دیتی ہے. خواہشات دنیا. محرم آیا, کیا ہے محرم آ گیا, کسی کے مثلاً جو ہے وہ دکان ہے, ہم گئے, کہا چلیے مجلس, کہا ابھی تو سیزن ہے, ابھی کسٹمر بہت آ رہے ہیں, لہذا ایک کام کرو آپ ہم سے پیسہ لے لو, جتنا چندہ لینا ہے لے لو, مجلس میں نہ بلاؤ. عبید اللہ ابن حر جعفی کون ہے؟ مختار نامہ جنہوں نے دیکھا ہے اس میں ابن حر کے نام سے خطاب کیا گیا ہے. ابن حر مختار نامے میں جو ہے ابن حر بھائی عبید اللہ ابن حر جعفی کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے مکہ گیا تھا حج کرنے کے لیے. امام حسین علیہ السلام جب نکلے ہیں تو جہاں جہاں امام حسین علیہ السلام کا قیام ہو رہا تھا تو ساتھ میں اپنا قافلہ نہیں روکتا تھا, امام حسین سے ڈسٹینس بنا کے رکھے ہوئے تھا, کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے ہم سے بھی کہتے چلو. دوری بنا کے امام حسین کا قافلہ کہیں رک رہا ہے تو کچھ دور پہ اپنا قافلہ روک رہا ہے. امام حسین علیہ السلام نے کسی کو بھیجا کہ عبید اللہ سے جا کے کہہ دو کہ حسین بلا رہے ہیں. وہ شخص پہنچا عبید اللہ کے پاس, کہا کہ آپ کو حسین نے بلایا ہے. کہا جا کے کہہ دو نہ آئیں گے, یہی جملہ تاریخ میں لکھا ہے. کہا جا کے کہو نہ آئیں گے. جب جا کے بتایا گیا حسین خود اٹھے اور عبید اللہ سے ملنے گئے. ابھی ہم سے کوئی آ کے اگر ہم سلام کریں ہمارے سلام کا جواب نہ دے تو شاید ہم دوبارہ کبھی سلامی نہ کریں اسے. حسین خود اٹھ کے گئے. میں کہوں گا مولا مولا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کنواں ہیں, پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے, دنیا کا تو یہی دستور ہے, پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے. حسین آواز ہے یاد رکھو اگر کنواں حسین جیسا ہو تو پیاسے کو خود ڈھونڈ لے گا. اور اس کے بعد حسین اٹھے گئے عبید اللہ کے پاس, کوفے کا رہنے والا تھا. کہا عبید اللہ ہم جانتے ہیں کہ تم اپنے علاقے کے بہت بڑے دادا ہو, بہت بڑے بھائی ہو اپنے علاقے کے, بہت بڑے تم ہسٹری شیٹر ہو, لیکن عبید اللہ ابھی بھی آ جاؤ معاف کر دیں گے. یہ حسین ہم سب کو پیغام دے رہے ہیں, یاد رکھو 4 محرم گزر گئی, 3 محرم گزر گئی, ابھی بھی آ جاؤ, ابھی بھی وقت ہے. حسین آپ گوشت سے لگا لے گا, حسین سینے سے لگا لے گا. کہا عبید اللہ آ جاؤ ہم تمہیں معاف کر دیں گے. عبید اللہ نے کہا ہم تو نہ آئیں گے. جب امام حسین جانے لگے تو عبید اللہ نے, جو کہ شجاع تھا, بہادر تھا, عبید اللہ نے اپنا راہوار, اپنا گھوڑا
اور اپنی تلوار دیا. کہا ہم نہ جائیں گے لیکن ایک کام کرو, آپ یہ ہماری تلوار اور ہمارا گھوڑا لے کے آپ چلے جائیے, یہ جو ہے وہ جنگ میں آپ کے کام آئے گا. حسین نے آواز دیا وَمَا اتَّخَذَ مُضِلِّينَ عَضُدًا. قرآن مجید کی آیت پڑھی, آواز دے یاد رکھو ہم اللہ کے کاموں میں گمراہوں کی مدد نہیں لیتے. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, آپ جائیے مجلس میں, محرم چالو ہو گیا ہے, کہا نہیں ایک کام کرو ہم سے تم 50,000 چندہ لے لو, مجلس میں چندہ آئیں گے. یاد رکھو حسین کو گمراہوں کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, حسین کو آپ کے چندے کی ضرورت نہیں ہے. امام زمانہ کو سپاہی چاہیے, تیار شدہ سپاہی. امام تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا اس نے کیا کیا, خواہشات دنیا منع کر دیا, نہیں گیا. تاریخ نے واقعہ لکھا ترمہ ابن عدی کا. ترمہ کی نیت پہ ہم شک نہیں کر سکتے, ترمہ نے بہت کام کیا ہے. ترمہ نے جب جناب حبیب ابن مظاہر لشکر لے کے گئے, کئی لوگوں کو ترمہ نے امام حسین تک پہنچایا ہے. کہتے ہیں ترمہ سفر سے واپس آ رہے تھے, تقریباً جو ہے وہ 5-6 مہینے کا سفر تھا. راستے میں امام حسین سے ملاقات ہوئی ترمہ کی. ترمہ کے معنی ہوتے ہیں کینچی کی طرح چلنے والا. ترمہ وہ علی کا صحابی ہے کہ معاویہ کے سامنے بیٹھ کے علی کے قصیدے پڑھ رہا تھا. معاویہ نے کہا ترمہ بڑی زبان چل رہی ہے, کہا ہمارا نام ہی ہے کینچی کی طرح چلنے والا. وہ صحابی ایسا چاہنے والا, ہم نیت پہ شک نہیں کر سکتے. لیکن ہوا کیا, آپ دیکھیں وقت کتنا قیمتی وقت ہے. ہم جو وقت دے رہے ہیں, آج انسان کی زندگی میں وقت سب سے قیمتی شے ہے, اور ہم اپنا وقت دے رہے ہیں تو اس وقت سے ہم فائدہ اٹھائیں تاکہ ہم فائدے والی قوم میں رہیں, نقصان والی قوم میں نہ رہیں. ترمہ سفر سے لوٹ رہا تھا. امام حسین علیہ السلام نے ترمہ سے کہا ترمہ کیا ارادہ ہے, چلو گے؟ کہا مولا بالکل چلیں گے, پوچھنے کی بات ہے. کہا پھر چلو. کہا مولا سفر سے آ رہے ہیں, سامان سفر بہت زیادہ ہے, ایک کام کرتے ہیں جلدی سے میں جا رہا ہوں اور اس کو بیوی بچوں کے پاس جو ہے پہنچا کے آتا ہوں. امام حسین نے کیا جملہ کہا, ترمہ جا رہے ہو جاؤ ٹھیک ہے, مگر ترمہ خیال رکھنا کہیں دیر نہ ہو جائے. اب بھی ترمہ نہ سمجھے کہ حسین کہنے دیر نہ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے دیر ہو سکتی ہے. ترمہ گئے, جانے کے بعد سامان سفر پہنچایا, وہاں سے چلے, راستے میں پہنچے, خبر ملی حسین قتل کر دیے گئے. تاریخ نے لکھا کہ ہاتھ مل رہے تھے ترمہ. میرے عزیزوں ہم سے تو بہتر ہی تھے کہ کم سے کم حسین کی مقاربت, حسین کی معیت نہ ملی تو ہاتھ مل رہے تھے. ہمیں نیاز مل جاتی ہے, خوشی خوشی چلے جاتے ہیں کہ مجلس مس ہو جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, نیاز تو مل گئی. ہاتھ مل رہے تھے ترمہ. کہتے ہیں کہ یزید ابن مسعود ناشری, خواہشات دنیا انسان کو روکتی ہے تبدیل ہونے سے. یزید ابن مسعود ناشری آئے ہیں, امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو. کہا مولا جا رہے ہیں, اور جا کے 200 لوگوں کو تیار کیا. یزید ابن مسعود ناشری نے 200 لوگوں کو تیار کیا. تیار کر کے جب کربلا پہنچے ہیں, پتہ چلا حسین قتل کر دیے گئے. وقت پہ نہ آئے, لیکن ایک صحابی ایسا یزید ابن سوید, یزید ابن سوید آئے ہیں, خود آئے, اپنے بھائی کو لے کے آئے, ان کا بیٹا آیا اور ان کا غلام آیا, 3 افراد اور 7 افراد. جیسے حسین نے کہا فوراً حسین کے ساتھ چل دیا. میرے عزیزو ہوا کیا, وقت پہ جن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا, امام زمانہ نے سلام نہیں کیا, مگر جو وقت پہ یزید ابن سوید آیا, امام زمانہ نے ذات ناہیہ میں فرمایا السلام علیکہ یزید ابن سوید. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. وقت بہت قیمتی ہے. ہم تو مجلس میں پہنچ جائیں گے, ٹھیک ہے, بعد میں بھی مل جائے گی. نہیں میرے عزیزوں, یاد رکھیے وقت پہ اگر ہم نے ساتھ نہ دیا تو امام زمانہ کے سلام سے محروم رہ جائیں گے. ہماری ذمہ داری ہے, کربلا ہمارے درمیان آ چکی ہے. میرے عزیزوں ہم سب کربلا سے فائدہ اٹھائیں. ابھی تک اگر ہم نے استفادہ نہیں کیا ہے تو ہم کوشش کریں پوری طریقے سے ہم ان مجلسوں سے فائدہ اٹھائیں تاکہ ہمارا شمار عزاداران امام حسین علیہ السلام میں ہو سکے. 2 تاریخ, آج کی جو تاریخ عام طور سے جناب حبیب ابن مظاہر سے علماء اور خطبہ نے یہ ان کی شہادت سے
منسوخ کر دیا ہے، ورنہ ایسے تو سارے شہداء 10 محرم کو شہید ہوئے ہیں۔ حبیب نے کچھ پیغام دیے ہیں۔ حبیب نے مظاہر کون تھے؟ کوفے کے رہنے والے اسدی قبیلے جن کا تعلق تھا، بہت ہی شجاع حبیب ابن مظاہر۔ حبیب نے ایک پیغام دیا ہے جو ہم سب جوانوں کے لیے، بس وہ 5 منٹ ذکر کر کے اور اس کے بعد انشاءاللہ رابطہ مسائل کہ جو پیغام حبیب نے دیا ہے وہ ہم سب کے لیے درس عبرت ہے۔ ہم اور آپ دوستی کرتے ہیں، آپس میں دوست بناتے ہیں، یاد رکھیے گا دوست وہی بنائیے گا جن کو آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکیں۔ وہ دوست ہی کیسا، آپ زندگی میں اس کے ساتھ لطف لیجئے اور آخرت کا لطف اس کے ساتھ نہ لیجئے۔ دنیا میں کوئی بھی دوست ہے، اگر اس کا دوست، اگر مثلا فرض کر لیں ایک دوست ہے پتنگ اڑا رہا ہے اور پتنگ اڑاتے اڑاتے پیچھے پلٹتا چلا گیا، پیچھے گڈھا تھا یا آگ روشن تھی، آگ جل رہی تھی، ایک دوست کا کیا فریضہ ہے؟ دوڑ کے اپنی جان جوخم میں ڈال دے گا مگر بچائے گا۔ جب دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے اپنے دوست کو، اپنی جان کو جوخم میں ڈال دیتے ہیں تو وہاں کی آگ کے لیے کیوں نہیں؟ جس دوست کے ساتھ آپ نے بیٹھ کے 2 گھنٹے کھڑے ہو کے آپ نے کرکٹ کھیلا ہے، جس دوست کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے 2 گھنٹے لوڈو کھیلا ہے، اگر اسی دوست کو جب نماز کا وقت ہوگا آپ اٹھ کے آ رہے ہو، آپ دوسرے کو چلو نماز پڑھنے، چلو مجلس میں آ رہے ہو، آپ کو چلو مجلس میں، اگر وہ مجلس میں نہ آئے، اگر وہ نماز میں نہ آئے، آپ اسے کہہ دیجئے ہماری تمہاری دوستی ختم ہو۔ ایسی دوستی کا کیا فائدہ کہ دنیا میں آپ نے سارا لطف لیا، آخرت کا لطف آپ نہیں لے رہے۔ حبیب ابن مظاہر نے یہ درس دیا ہے۔ حبیب نے کیا کیا؟ جب امام حسین علیہ السلام کا خط پہنچا حبیب کے نام، حبیب نکلے کوفے میں، کوفے کے بازار میں پہنچے، کیا دیکھا؟ مسلم ابن اوسجہ ہیں جو کوفے میں ایک دکان پہ کھڑے ہو کے ہینا خرید رہے ہیں، مہندی خرید رہے ہیں، خضاب خرید رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب حبیب پہنچے اور جناب مسلم ابن اوسجہ سے فرمایا، کہا مسلم کیا کر رہے ہو؟ کہا خضاب خرید رہا ہوں۔ کہا یہ خضاب چھوڑو، چلو وہ خضاب لگاتے ہیں جو کبھی چھوٹنے والا نہیں ہے۔ اور تاریخ نے لکھا کہ حبیب نے مسلم کو لیا اور حبیب اور مسلم ابن اوسجہ ساتھ میں گئے ہیں۔ میرے عزیزوں واقعاً حبیب نے یہ درس دیا ہے، یاد رکھو اگر حبیب اور مسلم نے کوفے میں رہ کر ساتھ میں زندگی گزاری ہے تو اے مسلم دوستی کا تقاضا یہی ہے آؤ وہاں بھی ہم ساتھ میں زندگی گزاریں گے۔ چلو آپ پڑھیں گے محمد و آل محمد پر میرے عزیزوں اس طریقے سے جناب حبیب ابن مظاہر کربلا پہنچے۔ تاریخ کی 2 اہم شخصیات ایسی ہے شہداء کربلا میں جو تاریخ میں گم ہو کے رہ گئی ہے، جن کا تذکرہ تقریباً علماء اور خطبہ کے درمیان نہیں ہوتا۔ لہذا مسائل کے باب میں شاید تھوڑا طولانی ہو جائے، لیکن مسائل کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی بھی شہادت آپ سن لیں، پھر آخر میں حبیب ابن مظاہر کی بھی شہادت کہ پہلا کردار قیس ابن مسعر سیدابی کا۔ قیس کے سلسلے میں سیریل بھی ہے میرے خیال سے، قیس ابن مسعر سیدابی کا سیریل موجود ہے، آپ جا کے سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ قیس جناب مسلم کے نامہ بر، نامہ لے کے امام حسین تک پہنچانا۔ جب جناب مسلم کوفے پہنچے تو کوفے سے امام کے پیغام کو پہنچانے والے قیس ابن مسعر سیدابی تھے۔ یہ بھی اسدی قبیلے سے تھے۔ اسدی قبیلے کے تقریباً 4 افراد ہیں جو شہداء کربلا کی فہرست میں ہیں۔ قیس ابن مسعر کہتے ہیں کہ جب نکلے ہیں تو راستے میں ابن زاد کے سپاہیوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ جب گرفتار کیا تو چونکہ ان کے پاس نامہ تھا، لیٹر تھا، خط تھا، قیس نے اس لیٹر کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور ٹکڑے کر کے کھا لیا، نگل لیا، تاکہ وہ پیغام، وہ مقصد جو مسلم اور حسین کے درمیان جو رابطہ ہے وہ دشمن نہ جان پائے۔ قیس کو گرفتار کیا گیا، گرفتار کر کے قیس کو لایا گیا عبید اللہ ابن زاد کے پاس۔ ابن زاد کے دربار میں آئے، ابن زاد نے بہت سرزنش کیا، اس کے بعد پوچھا یہ بتاؤ اس میں کیا تھا؟ قیس نے نہیں بتایا، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ اسی شرط پہ جان تمہاری چھوٹے گی کہ تم ایک کام کرو، منبر پہ جاؤ اور جانے کے بعد جو ہے وہ حسین کے خلاف لوگوں کو برگلاؤ،
قیس نے کہا ٹھیک ہے. قیس گئے ممبر پہ اور ممبر پہ جانے کے بعد ایک مرتبہ حسین کی نصرت اور حسین کی بیعت کا مطالبہ کرنے لگے. حسین کے قصیدہ پڑھنے لگے. ابن زیاد نے حکم دیا لے جا کے قیس کو قتل کر دیا جائے. سیم اسی طریقے سے جس طریقے سے مسلم کو قتل کیا گیا قیس کو بھی لے جایا جانے لگا. تاریخ کہتی ہے قیس کو گھسیٹتے ہوئے کوفے کے بازار میں لے کے جا رہے تھے. جب گھسیٹ رہے تھے میں نے عرض کیا کہ دو جو ہے وہ شخصیت دوسری شخصیت کون ہے کوفے میں. کہہ رہے جب قیس کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے تھے تو ایک مرتبہ ایک شخص بغل میں آیا قیس کے اور اپنے سر پہ کپڑا ڈالے ہوئے تھا جس کا نام تاریخ نے عمرو ابن خالد لکھا. عمرو ابن خالد آیا اور قیس کے بغل میں آ کے کہا قیس یہ بتاؤ ایمان کا پیغام کیا تھا, میرا مولا کیا چاہتا ہے. اب جو قیس نے دشمنوں کے درمیان یہ سنا کوئی ہے جو کہہ رہا ہے میرا مولا کیا چاہتا ہے. قیس نے سر اٹھا کے دیکھا, کہا کون ہو. کہا میں عمرو ابن خالد. ہم 7 افراد جب جناب مسلم شہید ہوئے ہم 7 افراد کوفے سے باہر جنگلوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس انتظار میں کہ میرے مولا کا نامہ بھر آئے. میں نے سنا کہ تم آئے ہوئے ہو لہٰذا میں اس لباس میں فقیروں کے لباس میں ملنے آیا ہوں, ہمیں ایمان کا پیغام بتاؤ. قیس نے فرمایا کہا جتنی جلدی ہو سکے جا کے امام سے ملو. عمرو ابن خالد وہاں سے چلا گیا. تاریخ نے لکھا قیس کو دارالامارہ پہ لے جایا گیا. لے جا کے قیس کو وہاں سے زندہ حالت میں پھینک دیا گیا. قیس کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں, جسم کا پورا خون بہہ گیا. مگر تاریخ نے لکھا کہ اس کے بعد بھی قیس ابن ذات پہ لعنت کر رہے تھے. تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ ایک شخص آگے بڑھا, اس نے آگے بڑھ کے قیس کے گردن کو کاٹ دیا. کسی نے پوچھا کہ تم نے اتنی جلد بازی کیوں کیا. اس نے خود ظالم ہے مگر خود کہتا ہے میں نے جو قیس کی حالت دیکھی تھی جسم کا سارا خون بہہ چکا تھا, ہڈیاں چور چور ہو گئی تھی, میں نے ذبح اسی لیے کیا تاکہ اس کی اذیتیں کم ہو جائیں. وہ بہت اذیتوں میں تھا. دوسری تاریخ عمرو بن خالد. کہتے ہیں عمرو بن خالد امام حسین سے ملے. 7 افراد تھے. کربلا پہنچے. کربلا پہنچنے کے بعد یہ 7 افراد امام حسین چکے دوستی تھی ساتھ میں ہمیشہ ساتھ میں رہتے تھے. لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور آنے کے بعد التجا کیا آقا ہم ساتھ میں بڑے ہوئے ہیں ساتھ میں کھیلے ہیں لہٰذا ہم ساتھ میں ہی جانا چاہتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے 7 کو اجازت دیا. 7 گئے ہیں جا کے ایک ساتھ جنگ کیا ہے. یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا ایک مرتبہ گھرے امام حسین علیہ السلام نے عباس کو بھیجا ہے مدد کے لیے. جناب عباس تاریخ کربلا میں حدود کے ساتھ لمیٹڈ اجازت کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے گئے ہیں اور جانے کے بعد ان 7 کو بچا کے جناب عباس واپس آئے. پھر سے یہ 7 میدان میں گئے اور جا کے تاریخ نے لکھا یہ گرفتار ہوئے. اور اس کے بعد ایک ہی جگہ پہ جب امام حسین علیہ السلام پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد دیکھا ایک ہی جگہ پہ ایک کے ہاتھ میں دوسرے کا ہاتھ تھا. 7 افراد کے جنازے ایک ساتھ پڑے ہوئے تھے. یہ کچھ تاریخیں تھی جو کربلا کے شہداء میں کہ جنہوں نے ایسے جانثار تھے جنہوں نے جا کے حسین مظلوم پہ اپنی جان کو قربان کر دیا ہے. میرے عزیزوں انہی ساتھیوں میں حسین کا ایک قریبی ساتھی جس کا نام تاریخ نے حبیب ابن مظاہر لکھا. حبیب کے لیے تاریخ میں آپ نے سنا ہوگا حبیب کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا. آپ نے جو ہے بعض روایت میں سنا بھی ہوگا امام حسین کے جملے کہ حبیب میں تم کو دوبارہ بلا رہا ہوں. واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ مولا علی کی اور امام حسین علیہ السلام کی دعوت کیا کس نے؟ جناب مظاہر نے. جناب امام حسین علیہ السلام کا بھی بچپن آتا ہے اور اس کے بعد جب دعوت کیا کہتے ہیں کہ حبیب چونکہ امام حسین علیہ السلام سے بہت اچھی دوستی تھی تو چھت پہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے, بڑا خوش ہو رہے تھے. جیسے جیسے قریب آ رہے تھے خوش ہو رہے تھے اور جب قریب آئے ہیں تو خوشی میں کہتے ہیں کہ حبیب چھت سے اترنے لگے تو زینے سے ایک مرتبہ سیدھے نیچے آئے اور حبیب کی وہیں پہ شہادت ہو گئی, انتقال ہو گیا. اب جناب مظاہر نے کیا کیا؟ کہتے دیکھا کہ مہمان آ گئے ہیں. کتنی معرفت ہے واقعا کہ مہمان اور میرا امام ہمارا مہمان ہے. جلدی سے حبیب کو ایک کپڑے میں لپیٹا, ایک گوشے میں رکھ کے ظاہر ہی نہ کیا کہ کچھ ہوا. اس کے بعد امام کی مہمان نوازی کیا, دسترخوان لگایا. امام حسین علیہ السلام تاریخ کے جملے پڑھنا. امام حسین علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا ہے کہا حبیب کہاں ہے چچا مظاہر؟ حبیب کہاں ہے؟ کہا کہ حبیب جو ہے وہ باہر گئے ہوئے کھیلنے کے لیے گئے ہوئے, آپ کھانا کھائیے. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کبھی حبیب کے بغیر ہم کو دسترخوان پہ کھانا کھاتے دیکھا ہے؟
جب تک حبیب نہ آئے گا میں کھانا نہ کھاؤں گا۔ ہاں جو حسین اٹھے ہیں اور تاریخ کہتی حسین نے پکارنا شروع کیا، حبیب کو آواز دینا شروع کیا، حبیب کہاں ہو؟ تاریخ نے لکھا کہ اسی حجرے سے حبیب آواز دیتے ہوئے آئے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ وہ حبیب ہے کہ ایک مرتبہ حبیب آئے ہیں اور پھر شہادت کے بعد امام حسین السلام نے جملے کی تکرار کیا، بھی آگے سے کروں گا کہ لبیک کہہ کے حبیب آئے ہیں، اور آنے کے بعد امام حسین کی خدمت میں میرا عزیز یہی حبیب ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں حبیب کی ولادت تھی، حبیب کو بچپنا تھا، امام حسین السلام کو بچپنا تھا، آخر وقت ہے۔ لوگ دیکھتے تھے کہ رسول جو امام حسین السلام کو لے کے جا رہے ہیں تو پیچھے پیچھے ایک بچہ ہے جو حسین مظلوم کے قدموں کی خاک اٹھاتا ہے، اپنے سر پہ ڈالتا ہے۔ رسول اللہ گئے اور جانے کے بعد اس کو سینے سے لگایا۔ حبیب جہاں ملتے تھے رسول اللہ بہت پیار کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس بچے کو بہت پیار کرتے ہیں، آپ اس بچے کو بہت عزیز رکھتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ یہ میرے حسین کو عزیز رکھتا ہے، یہ میرے حسین کو پسند کرتا ہے۔ یہ میرے عزیزوں ہم اور آپ اپنی عظمت سمجھیں، ہم حسین کو عزیز رکھتے ہیں، ہمارا آقا حسین ہے، ہمارا مولا حسین ہے، ہم محب حسین ہے۔ ہم دعا کریں کہ روز محشر ہمارا شمار محب حسین میں ہو جائے۔ واقعا اگر محب حسین میں، ذاکر حسین میں ہمارا شمار ہو جائے تو ہماری نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محب حسین کو رسول پسند کرتا ہے، محب حسین کو رسول پسند کرتے ہیں۔ ہاں عزیزوں وہ وقت آیا 2 محرم کو یہ قافلہ والد کربلا ہوا، اور اس کے بعد 3 محرم 4 محرم عزیزوں گزرتی رہی، یہاں تک کہ 6 محرم جب آئی، جناب زینب نے یہ سن رکھا تھا 3 محرم سے کون آ رہا ہے۔ کبھی آواز دی جاتی تھی عمر سعد آیا ہوا ہے، کبھی آواز دیا جاتا تھا کہ شمر ابن ذوالجوشن آ رہا ہے، کبھی آواز دی جاتی تھی حسین ابن نمیر آیا ہے، کبھی آواز دی گئی سنان ابن انس آیا ہوا ہے۔ ہاں میرے عزیزوں ایک ایک دشمن آتے گئے اور ان کے ساتھ سپاہی آتے گئے۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ حسین کو بلایا، کہا بھیا حسین اس بھری دنیا میں کیا کوئی ہمارا مددگار نہیں ہے؟ اس بھری دنیا میں کیا کوئی ہمارا چاہنے والا نہیں ہے؟ اے بھیا کیا کوئی اپنا ہے؟ حسین نے فرمایا مظلومی بھرا جملہ ہے، اے زینب تم سے کیا چھپا ہوا ہے؟ تم تو جانتی ہو، تم نے نانا کا زمانہ بھی دیکھا ہے، نانا کے ساتھ کتنے افراد تھے، تم نے بابا کا زمانہ بھی دیکھا ہے، تم نے اماں کا زمانہ بھی دیکھا ہے، تم نے بھیا کا زمانہ بھی دیکھا ہے۔ ہاں عزیزوں حسین نے تو کہہ دیا، مگر زینب نے جو جملہ کہا ہے میرے عزیزوں حبیب کسی اور کی تمنا نہیں ہے، حبیب کا نام تاریخ کربلا میں زینب نے لیا ہے۔ عزیزوں آواز یہ بھیا کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اے بھیا مجھے اطمینان ہے، حبیب کو بلائیے، حبیب ضرور آئے گا، اے بھیا حبیب ضرور آئے گا۔ ہاں عزیزوں حسین نے خط لکھا، حبیب کے نام تاریخ نے لکھا کہ حبیب اپنے گھر میں کوفے میں حبیب دسترخوان پہ اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ دخل الباب ہوا، کون؟ آواز دیا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ جیسے یہ جملہ سنا تاریخ نے لکھا جس حالت میں تھے ننگے پیر بھاگتے ہوئے آئے، کیا کہا حسین کے قاصد ہو؟ حسین کے قاصد کے پیروں کو چوما، اسی پیر سے چل کے میرے مولا کے پاس سے آیا، اجرکم علی الزہرا، اسی پیروں سے چل کے میرے مولا کے پاس ہے، ہاتھوں کو چوما، اسی مولا اسی ہاتھوں سے میرے مولا سے تو نے نامہ لیا ہے۔ ہاں عزیزوں نامہ لیا، نامہ لے کے اب جو حبیب نے پڑھا من حسین الغریب ادھر رجل فقیہ علی حبیب ابن مظاہر، رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کے نام حسین غریب کی طرف سے۔ اے حبیب 2 محرم کو ہم والد کربلا ہو گئے ہیں، اے حبیب تمہیں تو پتا ہے ہم کربلا میں داخل ہو چکے ہیں، اے حبیب ہمیں چاروں طرف سے نرغہ آدھا میں گھیر لیا گیا ہے، اے حبیب اگر ممکن ہو تو جتنی جلدی اپنے آپ کو پہنچا سکتے ہو اے حبیب پہنچا دو۔ میرے عزیزوں صرف یہی نہیں، آخر میں ایک جملہ حسین نے لکھا، کیا اے حبیب خیال رکھنا میرے ساتھ زینب بھی آئی ہو؟ اے حبیب میرے ساتھ زینب بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد حسین نے جو آخر میں
اپنا نام لکھا ہے. میرے عزیزو حسین نے یہ نہیں لکھا کہ حسین ابن علی، بلکہ حسین نے جو جملہ لکھا آواز اس وقت تحریر میں جب حبیب نے پڑھا، حسین نے جو جملہ لکھا حسین ابن فاطمہ بنت رسول اللہ. زوجہ نے پوچھا کہا کیا چاہتا ہے، کیا چاہتے ہیں آقا، کیا چاہتے ہیں حسین؟ کہا مولا نرغ آدم میں گر چکے ہیں. میرے عزیزوں ان کے ساتھ زینب بھی ہے. حبیب خط بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد حبیب خاموش کھڑے ہوئے ہیں. زوجہ نے کہا تو خیال کیا ہے؟ کہا مجھے تیرا خیال آتا ہے. زوجہ نے ایک مرتبہ کہا لا تلوار مجھے دے، میں جاتی ہوں. کہا کیوں؟ کہا تو نے ہی تو کہا ہے ان کے ساتھ زینب بھی آئی ہوئی ہے. حبیب نے کہا میں تیرا امتحان لے رہا تھا. ہاں عزیزوں کوفے کے حالات نامساعد تھے، حالات سازگار نہیں تھے، لہذا حبیب نے پہلے غلام سے کہا تو جا کے فلاں مقام پہ جانور کو چرانے کے بہانے سے جا کے کھڑا رہے. میں آتا ہوں. تاریخ نے لکھا حبیب راستوں سے نہیں گئے بلکہ ایسے راستوں سے گئے ہیں کہ جو راستے نہ تھے، مثلا کھیت وغیرہ کے راستے سے حبیب پہنچے ہیں. حبیب کہتے ہیں کہ تھوڑا تاخیر ہوئی، پہنچنے میں دیر ہوئی. میں نے کیا دیکھا کہ ایک مرتبہ رہوار حبیب کا گھوڑا اپنے ٹاپوں کو زمین پہ مار رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے. غلام کہہ رہا ہے اے رہوار گھبرا نہیں، اگر میرا آقا نہیں آیا تو میں تم پہ سوار ہو کے حسین کی نصرت کو جاؤں گا. ایک مرتبہ حبیب نے سینہ پیٹ لیا. ہوا مصیبت کیا زمانہ آ گیا، جانور غلام جان دی گئی. اجرکم علی زہرا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. ہاں میرے عزیزوں حبیب پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد غلام سے فرماتے ہیں کہا تو نے میرے آقا کی محبت اپنے دل میں دکھائی ہے، لہذا جہاں میں نے تجھے آزاد کیا. تاریخ لکھتی ہے کہ غلام قدموں پہ گر گیا. جب تک اپنی خدمت کروائی اپنے ساتھ رکھا، اب حسین کی خدمت میں جا رہا ہوں، مجھے آزاد کر رہا ہوں، یہ آزادی مجھے گوارا نہیں ہے. ہاں جو تاریخ نے لکھا غلام کو لیا. گھوڑا ایک تھا، کہتے ہیں کبھی حبیب گھوڑے پہ سوار ہے، غلام پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے. کبھی غلام گھوڑے پہ سوار ہے، حبیب پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے. ہاں عزیزو اس حالت میں یہ حبیب کا ایک ننھا سا قافلہ کربلا میں پہنچا اور 2 محرم کے بعد جو اہل حرم میں کوئی ہلچل نہ تھی، ایک مرتبہ حبیب کے آنے سے ہلچل ہوئی. جیسے دیکھا گرد اٹھی، حسین نے آواز دی عباس میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے، میرے بچپن کا ساتھی حبیب آ رہا ہے. ہاں عزیزو حبیب پہنچے ہیں. تاریخ نے واقعہ لکھا جب حبیب پہنچ گئے، یہاں تک کہ وہ مرحلہ بھی آیا کہ شب عاشور آئی. اہل حرم میں بنی ہاشم کی سپہ سالاری کی ذمہ داری عباس کے ہاتھ میں تھی، لیکن اصحاب و انصار کی سپہ سالاری حبیب کے ہاتھ میں تھی. پہلے شب عاشور ہے تو الگ الگ خیموں میں دونوں سپہ سالار اپنے اپنے لشکر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. عباس خیمے میں عائشہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، حبیب خیمے میں سارے اصحاب و انصار کے ساتھ بیٹھے. نافع ابن ہلال ایک مرتبہ باہر نکلے اور باہر نکلنے کے بعد جناب زینب کے خیمے کے پاس سے گزر رہے تھے. جناب زینب اور امام حسین کی گفتگو ہو رہی تھی. کہہ رہے نافع نے سنا کہ زینب نے جملہ کہا اے بھیا تم نے اپنے ساتھیوں کو آزمایا ہے، بھائی اپنے ساتھیوں کا امتحان لیا. اب جیسے نافع نے سنا تڑپ گئے، حبیب کے پاس خیمے میں آئے. اے حبیب یہاں کیا بیٹھے ہو، شہزادی کو ہماری وفا پہ شک ہے. اب تو عزیزو یہ جملہ سنا ہے. تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ سارے اصحاب اٹھے، اپنی اپنی تلواروں کو لیا، زینب کے خیمے کے باہر آئے، اپنی تلواروں کو اپنے گردن پہ رکھا. اے شہزادی حکم دیجیے ابھی اپنی گردن کو جدا کر دیں. یہ وہی وقت تھا کہ حسین نے آواز دیا جیسے صحابی مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے. ہاں جدو صبح عاشور کا ہنگام آیا، صبح عاشور نمودار ہوئی، قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا جب نماز کا وقت آیا. ابو سمامہ سیلاوی آیا، کہا آقا شہید تو ہونا ہی ہے، دل چاہتا ہے آخری بار ایک نماز جماعت اور آپ کے ساتھ پڑھ لوں. حسین نے آواز دیا ذکرت الصلاۃ یا ابو سمامہ جعلک اللہ من المصلین. اے ابو سمامہ تم نے نماز کو یاد کیا
اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے. اور جنگ کے میدان میں نماز خوف کیسے ہوتی ہے؟ نماز خوف اس طریقے سے ہوتی ہے کہ چند آدمی نماز پڑھ رہے ہوں اور چند آدمی کھڑے ہو کے دفاع کر رہے ہوں. اس کے بعد جب یہ نماز پڑھ رہے تو جو دفاع کر رہے تھے وہ آئے نماز پڑھیں اور یہ افراد جا کے دفاع کریں. ہاں میرے عزیزوں، اسی طریقے سے جنگ ہو رہی ہے. امام حسین علیہ السلام نے حبیب سے کہا، حبیب ان سے اتنی مہلت لے لو کہ جنگ روک دیں تاکہ میں نماز پڑھ لوں. ہاں میرے عزیزوں، حبیب گئے ہیں اور جانے کے بعد جو ہے پچھلے ساتھ کو لگا کہا میرے آقا نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اتنی مہلت دو کہ نماز پڑھ لیں. پچھلے ساتھ ملعون نے جو جملہ استعمال کیا ہے اللہ اسے غارت کرے. میرے عزیز اس نے کہا کہ اے حبیب حسین نماز پڑھ رہے ہیں، کیا حسین کی نماز قبول ہوگی؟ کیا حسین کی نماز قبول ہوگی؟ اب جو حبیب نے جملہ سنا وہیں سے آواز دیا، آقا اب جنت میں ملاقات ہوگی. حبیب کو غیظ آیا، حبیب نے حملہ کیا. تاریخ نے لکھا کہ کم 80 سال کا حبیب ہے. تاریخ نے لکھا کہ 80 دشمنان اہل بیت علیہ السلام کو واصل جہنم کیا. یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ حبیب نے آواز دیا، آقا سلام. تاریخ نے لکھا کہ مسلم ابن اوسجہ حسین کے ساتھ حبیب کے جنازے پہ پہنچے ہیں اور جنازے پہ پہنچنے کے بعد حبیب کے سر کو زانوں پہ لیا ہے. میرے عزیزوں مسلم ابن اوسجہ پہنچے، مقتل کے جملے ہیں. مسلم پہنچے اور مسلم پہنچنے کے بعد کہا حبیب کوئی وصیت ہو بیان کرو، اے حبیب کوئی تمنا ہو بیان کرو. ایک مرتبہ حبیب نے اپنے ہاتھوں کے اشارے سے حسین کی طرف اشارہ کیا، کہا اے مسلم جب تک زندہ رہنا اس مظلوم کا خیال رکھنا. جب تک زندہ رہنا اس غریب سہارا کا خیال رکھنا. ہاں عزیزو، حبیب اس دنیا سے رخصت ہو گئے. حبیب حیدر کرار کے پاس پہنچ چکے ہیں. ساقی کوثر کے ہاتھوں سے سیراب ہو رہے ہیں. ہاں عزیزوں روز عاشورہ گزری، یہاں تک کہ وہ مرحلہ آیا یہ قافلہ کوفے پہنچا. 13 محرم کو جب یہ قافلہ کوفے پہنچا ایک مرتبہ ایک جوان آیا امام سجاد علیہ السلام کے پاس. آنے کے بعد اس نے کہا کہ میں حبیب کا یتیم ہوں. سید سجاد نے اسے تعزیت پیش کیا. جناب زینب نے فرمایا کہا تمہاری والدہ کہاں ہے؟ جناب زینب نے کہا تمہاری والدہ کہاں ہے؟ اس جوان نے اپنی والدہ کی طرف اشارہ کیا تو چھت پہ بیٹھی ہوئی تھی. آواز دیا میں حبیب کی زوجہ ہوں. جناب زینب نے فرمایا اے زوجہ حبیب آپ مجھ سے حبیب کا پرسہ لے لے. ہاں میرا جو زینب الزار کا نام ہے جس نے ہر شہید کے وارثوں کو پرسہ دیا، مگر ہائے زینب کو کوئی پرسہ دینے والا. جو بھی آیا ہے کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی تبر مار رہا ہے، کوئی درے مار رہا ہے. ہاں میرے عزیزوں وہ جوان تاریخ کے جملے ہیں. جوان ایک مرتبہ ایک ملعون کے پاس پہنچا. اس ملعون کے پاس جس کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا کہ جس میں حبیب کا سر تھا. اس نے کہا کہ تجھے پیسہ چاہیے، تجھے قیمت چاہیے، میں پیسہ دیتا ہوں لیکن ایک کام کر یہ سر مجھے دے دے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے بابا کا سر ہے. عزیزو وہ راضی نہ ہوا. کہا مجھے اسے شام لے جانا ہے، میں شام میں جا کے انعام لوں گا. یہ جوان گیا اور جانے کے بعد 10 جوان دوستوں کو لے کے آیا. آنے کے بعد اس ملعون سے جنگ کیا، اس ملعون کو پیچھے کیا، اس سے نیزہ چھینا اور حبیب کا سر لیا. حبیب کا سر لیتے ہوئے سید سجاد کے بغل سے یہ کہتا ہوا گزرا، کہا جس کا جوان بیٹا ہوتا ہے نا اس کے باپ کا سر ایسے بھی نہیں ہوتا. وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي يوم
السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت